السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن احسان اسلامی کا بیرگلو فیصلہ آباد سے سید شعیب شاہ آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کے ہر قسم کے معاملات میں اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج دو رشتے ہیں جی، پہلا رشتہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ آپ کو لازم پسند آیا ہوگا۔ آج کا یہ رشتہ اسپیشل ہے، ویسے تو ہر رشتہ ہی ہم اسپیشل آپ سے شیئر کر رہے ہیں، تو یہ رشتہ بھی اسپیشل ہے۔ اسپیشل مینس کہ یہ ان دوست احباب کے لیے جو دوسری شادی کی خواہش رکھتی ہیں، جنہیں تلاش ہے کسی غریب کی بے سہارا کی، جنہیں تلاش ہے ایسے مخلص جیون ساتھی کی جو اپنی زندگی ان کے ساتھ مخلصی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ گزار سکے۔ آج کا یہ رشتہ اس بھائی کے لیے، اس دوست کے لیے ہے جو تنہائی میں ہے، جو کہ اپنے کسی جیون ساتھی کی تلاش میں ہے، یا وہ جو کہ ایک دیگر یعنی کہ ایک نئے جیون ساتھی کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ آج کا رشتہ ایسی خاتون کا ہے جو پہلے کی مسز کی موجودگی میں دوسری مسز بننے میں بھی ایگری ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسلام جو سا ہے جی، دین، یقین کریں ایسے رشتے دل کو جو ہے وہ بڑی خوشی بخشتے ہیں، دل کو ضیاء بخشتے ہیں، دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات۔ آج ہی نہیں، آج کے بعد قیامت تک جو بھی معاملات زندگی میں پیش آنے ہیں، سب کا حل، سب کا جو سہری اللہ کے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سب کا حل جو ہے وہ موجود ہے۔ آج کے بعد بھی جو ہونا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں بھی ہر کچھ، سب کچھ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر ان کی جو ہے پورا ضابطہ حیات موجود ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر اس کام سے روکا ہے جس کے اندر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، مثلا چوری ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے، بدکاری ہے، کوئی کسی قتل ہے، یا ایسے بہت سے جرائم ہیں جس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے جرائم سے، ایسے گناہوں سے اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ اجازت کن کاموں کی دی ہے؟ اجازت صرف ان کاموں کی دی ہے جس سے معاشرے بنتے ہیں، جس سے معاشروں کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشروں کے اندر بھائی چارہ، امن، محبت، پیار پیدا ہوتا ہے۔ ایسے کاموں کی اجازت دی ہے جس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، ایسے ہر کام سے ہمیں روکا ہے۔ دوسری شادی ایک بہت اہم سا مسئلہ ہے، میں مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے بعد آپ کے ساتھ بلا تخیر رشتے کی شیئر کرتا چلوں گا انشاءاللہ۔ دوسری شادی آج کے ہمارے اس پاکستان کے معاشرے کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ معذرت کے ساتھ جرم سمجھا جاتا ہے۔ جرم کا لفظ پتہ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ پہلی بیوی کے ہاں جو ہے وہ نا کسی طور بھی وہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ دوسری شادی کریں، حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری ہے۔ پہلی خود غرضی ہے اور دوسری دین سے دوری ہے۔ آپ کے لیے خود غرضی کیسے ہے؟ خود غرضی ایسے ہے کہ آپ ہیں، آپ کا میاں ہے، صاحب حیثیت ہے، آپ کو گاڑی، بنگلہ اور پورا اپنا لائف سٹائل بہترین طریقے سے انجوائے کر رہی ہیں، آپ تو آلریڈی اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہیں، اور کسی اور کو آپ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اور بھی اس بندے کے نکاح میں آئے اور وہ بھی اپنی لائف کو اسی طرح انجوائے کرے۔ یہ خود غرضی ہوگی نا جی، یہ خود غرضی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری کیا مطلب ہے؟ دین سے دوری سب سے اکثر مجھے کیونکہ کام ہے یہ، میرے دوست بھی مجھ سے بات کرتے ہیں، کہتے شاہ صاحب بیوی کہتی ہیں جی جو مرضی کرو نکاح نہیں کرو۔ یقین کریں کتنی بڑی حماقت ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوی سمجھتی ہے کہ مجھے اپنے خاوند کے ساتھ محبت ہے کہ جو مرضی کرو، یعنی کہ اسلام کی حدود کو توڑ تو پرواہ نہیں ہے، نکاح نہیں کرنا، نکاح سے روکتی ہیں۔ کیوں؟ کہ جی جائیداد کے کل کو بٹوارے نہ ہو جائے۔ یہ میں اس کی اگر تفصیل میں جاؤں گا نا تو بات بڑی دور تک نکل جائے گی۔ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا جی، جب ہم دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں ہوتے، ماں کے پیٹ کے اندر ہماری خوراک کا اللہ بندوبست کر دیتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہوتے، ہاتھ روٹی کو توڑ کے کھانے کے قابل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہروں کو جاری کر دیتا ہے کہ میرے بندے کی خوراک کا بندوبست ہو۔ جب ایسے بڑا ہوتا ہے، غرض یہ کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے رب العالمین اس کے کھانے کا، اس کی روزی کا بندوبست فرماتے رہتے ہیں۔ تو ہماری بہنوں کے شاید ذہن میں یہ ہے
کہ میری ہسبینڈ کے پاس کافی اچھا لائف سٹائل ہے، ہم اچھی زندگی گزارے، آنے والے کی وجہ سے شاید ہماری وہ لائف سٹائل چھن جائے گی، بلکہ نہیں۔ میں اکثر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں، آج بھی سناؤں گا، اور انشاءاللہ بنا تخیر ہم رشتے کی ٹرین کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی کرنے کا مقصد نہیں ہوتا، صرف یہ بات آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ دین کے اندر کتنی برکتیں ہیں، دین کے اندر کتنی رحمتیں ہیں، دین کے اندر کتنا سکون ہے، دین کتنا آسان ہے، دین کے اوپر عمل کرنا کتنا آسان ہے، اور دین پہ عمل کرنے والوں کا، دین پہ عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے، یقین کر کے یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے خراب ہیں، بہت خراب حالات ہیں، مالی طور پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بڑے مشکل حالات۔ فرمایا نکاح کر لو، گئے جا کے نکاح کیا، پھر نکاح کیا، کر کے واپس آئے، شادی کی، واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بہتر نہیں ہوئے، آگے سے بھی خراب ہو گئی۔ فرمایا پھر نکاح کرو، پھر گئے، پھر شادی کی، پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکاح کرو۔ تیسرا یا چوتھا نکاح وہ جب انہوں نے کیا، اس کے بعد رب العالمین نے اس کی جو تنگی تھی رزق کی، اللہ نے وہ ختم کر دی، جو چوتھی آنے والی تھی یا تیسری آنے والی تھی، اللہ نے اس کے نصیب کا اتنا دیا کہ باقی جو پہلے کی تھی وہ بھی کھانے لگ گئی۔ تو بات یہ حدیث سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ میرے حالات خراب ہیں، رزق کی بڑی تنگی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم نکاح کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کہا اسے، انہوں نے نکاح کیا۔ آپ دیکھیں گے جو بندہ کھانے سے بھی تنگ ہے، رزق کی تنگی کا مطلب یہی ہے نا کہ کھانے پینے کی تنگی ہے، اس تنگی کے حالات میں، تنگی کے وقت میں بھی کسی نے اپنی بیٹی کا، کسی نے اپنی بہن کا رشتہ اس بندے کو دیا، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ شادی پھر ہی ہوئی نا جی۔ دوسری دفعہ پھر تنگی کی حالت میں ہی کسی نے اسے اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ دیا۔ تیسری دفعہ بھی اس تنگی کے حالات کے اندر ہی کسی نے اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ اسے دیا، اور چوتھی مرتبہ بھی ان تنگی کے حالات کے باوجود کسی نے اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ اسے دیا، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا توکل اپنے اللہ پہ ہونا چاہیے، ہمارا توکل یہ ہے کہ ہمارا بینک بیلنس کہیں کم نہ ہو جائے، پراپرٹی تقسیم نہ ہو جائے، جگہ تقسیم، اور کئی شادی نہیں ہوتی اسی وجہ سے یار پراپرٹی میں تقسیم ہو جائے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ رزق کا جو ذمہ ہے یہ میرے اللہ کا ہے، دین کے اندر خیر ہے، دین کے اندر رحمت ہے، دین کے اندر برکت ہے۔ اگر آپ میری کوئی بھی ایسی اسلامی بہن جو غریب ہے، بے سہارا ہے، رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، جو دین پہ عمل کرتے ہوئے پہلی کی موجودگی میں دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہے، وہ میری بہن اپنے بھائی سے رابطہ کرے، انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک پیسہ بھی فیس کا نہیں لیں گے، ایک کچی کولی جہیز کی نہیں لیں گے، ایک پیسہ بھی برات کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ڈالیں گے، بالکل خالصاً 100% فیس نکلا انشاءاللہ اپنی بہن کا رشتہ میں کرواؤں گا، یہ میرا اللہ اس چیز کا گواہ ہے، پوری انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ اور پوری خلوص کے ساتھ۔ آپ دین پہ عمل تو کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے اس معاشرے کے اندر بہت سی ہماری خواتین ہیں جن کی شادیوں کی عمر گزر رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہیں، ایسی ہماری بہنیں جن کے خاوند صاحب حیثیت ہیں اور دوسری بیوی کو افورڈ کرتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ وہ 2 3 4 دن چلا سکتے ہیں، تو خدا را انہیں اجازت دیں کہ آپ دیگر نکاح کریں، اور اپنی اور بھی وہ آپ کی اسلامی بہنیں ہیں انہیں بھی اپنے نکاح کے اندر لائیں، ہماری اسلامی بہن کو بیوی اپنے خاوندوں کے اور بھی ہماری اسلامی بہنوں کو اپنے نکاح کے اندر لائیں، تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی وہ سکون و راحت آئے جو ہماری زندگی کے اندر ہے، جو میری زندگی کے اندر ہے۔ تو خود غرضی، تنگ نظری، تنگ دلی اسے چھوڑ کے دین پہ عمل کریں، دین پہ عمل کریں گے خیر ہوئے گی، یہ میرا آپ سے اللہ شاہد ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، رب العالمین اسے کبھی رسوا نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، یہ میری بات لکھ لیجئے گا۔ آزمائش آ سکتی ہے، تنگی تکلیف آ سکتی ہے، باقی رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، ہمیشہ عزت پائی ہے، اسلام پہ عمل کرنے والوں نے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے، اور ہمیشہ عزت پائیں گے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے والے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے گی۔ یہ چھوٹی سی گزارشات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ایسی ہماری بہنیں جو جنہیں دین کی صحیح معنوں کے اندر جیسے آگاہی ہونی چاہیے نہیں ہے، جنہیں اسلام کے احکامات کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، اس وجہ سے دوسری شادی سے کتراتی ہیں، گھبراتی ہیں، تو یہ گزارشات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ایک شوق پیدا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی آپ کے اندر طلب پیدا ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو بھی 100 شہیدی کے برابر اجر ثواب ہو۔ بلا تخیر جی، آج کے رشتے کی ہم ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ 2 رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو پسند بھی وہ لازمی آیا ہوگا۔ تو یہ دوسرا رشتہ ہے جی، یہ اپنا ان کی ایک فرضی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے تصویریں اور نمبر ہم شیئر نہیں کرتے ہیں، نہ ہی نام بتاتے ہیں۔ ایک فرضی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جی۔ اس بہن کی 40 پلس ایج ہے جی، اس خاتون کی، اس بہن کی 40 پلس ایج ہے، 42 سال تقریباً۔ جٹ برادری سے ان کا تعلق ہے جی۔ برادری قید کوئی نہیں، مسلک ان کے اہل حدیث ہے، مسلک کی قید بھی کوئی نہیں ہے۔ اردو پنجابی ان کی مادری زبان ہے جی۔ قد ان کا 5 فٹ 8 انچ ہے، 76 کے جی ان کا وزن ہے جی۔ صاف گورا رنگ ہے ان کا، ساہیوال کے اندر ان کی جی رہائش ہے۔ اور ٹوٹل دعوے بہن بھائی یہ 3 ہیں جی، سب بہن بھائی جن سے وہ شادی شدہ ہیں۔ انہوں نے نازع قرآن اور ماشاءاللہ نمازی ہے، FSC انہوں نے ماشاءاللہ کیا ہوا جی، کافی پڑھی لکھی ہیں یہ خاتون۔ اور گارجوں سے جو ان کا ذاتی نہیں ہے، پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، پہلی شادی میں ان کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، امی ابو بھی ان کے فوت ہو گئے، لیکن نیک شریف بس روزگار ہو، عمر کی حد نہیں ہے، یعنی عمر کتنی بھی ہو تو ان کی ویسے 42 ہے، تو عمر جتنی بھی ہو یہ رشتہ کر لیں گے، انہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ایک بیٹا ہے جی ان کا پہلی شادی میں، وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کسی قسم کی مزدوری بھی نہیں ہے، تو پڑھی لکھی خاتون ہے جی یہ۔ اور غریب سے ہے، بے سہارا ہے، خاوند فوت ہو گیا، بیٹا ہی ہے ایک، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، تو گھر بھی ذاتی اپنا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسا دوست، کوئی بھی ایسا بزرگ ہو، کوئی ایسا بھائی ہو جو 50 پلس ہو جائے، 60 پلس ہو جائے، جو دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہو، یہ پہلے کی ضرورت دوسری بھی بن جائے گی۔ اگر کوئی اکیلا ہو، 60 70 سال کا بھی ہو جائے تو بھی یہ رشتہ کر لیں گے، انہیں ایشو کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی کر لیں گے، آؤٹ آف کنٹری بھی کر لیں گے۔ FSC پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، حج عمرہ بھی کیا ہوا ہے انہوں نے ماشاءاللہ، اچھی خاتون ہے، مذہبی دینی خاتون ہے۔ تو کوئی بھی ایسا دوست بھائی رشتے میں انٹرسٹڈ ہو، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جی، آپ ہمارے نمبر پہ ہم سے لازمی طور پہ رابطہ کریں۔ اگلے رشتوں کے ساتھ بشرط زندگی انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔